بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفہیم دین کی اس بزم کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی اس ملاقات میں ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے محترم مہمان جناب شیخ حافظ فرخ مہتاب صاحب، جو کہ معروف علمی شخصیت ہیں۔ تو آئیے ناظرین، پروگرام میں ان کا استقبال کیا جائے۔ السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری بزم میں آپ تشریف لائے، جو کہ یقیناً ہمارے لیے انتہائی باعث مسرت ہے۔ بارک اللہ ہم تہہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیرا۔ وإیاکم۔ آمین یا رب۔ محترم ناظرین، آج کی اس ملاقات میں ہمارا موضوع گفتگو ہے طہارت نصف ایمان ہے، یعنی دین اسلام میں طہارت و نظافت اور صفائی پاکیزگی، ان چیزوں کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ مسلمان کو ہمیشہ ہی صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اب یہ طہارت و نظافت اور یہ صفائی ستھرائی، اس کی کیا شکلیں ہو سکتی ہیں، اور یہ کہ اس بارے میں کیا تفصیلات ہیں، تو آئیے مہمان کی زبانی رہنمائی حاصل کی جائے اس سلسلے میں۔ محترم ارشاد فرمائیے گا کہ طہارت و نظافت دین کا حصہ ہے، اسلام کا حصہ ہے، تو اس بارے میں جو تفصیلات ہیں، اور پھر یہ کہ طہارت کی کتنی اقسام ہیں، رہنمائی فرمائیے گا۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ جی۔ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ جی۔ سب سے پہلے خالق عز و جل کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے دین کی خدمت کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کے پاس بطور مہمان بھیجا۔ اللہ خالق عز و جل سے دعا ہے کہ خالق عز و جل ہماری ان چھوٹی چھوٹی محنتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین یا ربی۔ طہارت اسلام کے اندر ایک مین پوائنٹ ہے، جی۔ ایک مین موضوع ہے۔ صحیح۔ طہارت کی کئی اقسام ہیں، جن میں سے مین دو چیزیں ہیں، طہارت ظاہری اور طہارت باطنی۔ صحیح۔ ظاہری اعتبار سے کپڑوں کو صاف رکھنا، اپنے بدن کو صاف رکھنا، جوتے صاف رکھنا، خوشبو جتنی میسر ہو وہ استعمال کرنا، جی۔ اپنے اخلاق کو درست کرنا۔ باطنی تمام اشیاء کا تقریباً تعلق دل سے ہوتا ہے، جی۔ کہ جس شخص کا دل صاف ہے وہ ہر قسم کی طہارت کے اندر کامیاب ہوتا ہے۔ جی۔ ہمارے ہاں عمومی طور پہ جی، ابتدا میں ہماری آپ سے گزارش ہوگی کہ سب سے پہلے یہ جو آیت آپ نے تلاوت فرمائی، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اس کا ترجمہ و تشریح اور اس کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے۔ جی بہتر۔ جی۔ خالق عز و جل نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا ہے، جی۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، صحیح ہے۔ کہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں جی۔ اور
طہارت حاصل کرنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں۔ درست۔ اس سے مراد ہے توبہ کرنے والے، یعنی کہ گناہوں سے جو لوگ توبہ کرتے ہیں، اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، رات کو اٹھ کر تہجدیں پڑھتے ہیں، اپنی نمازوں کے اندر گڑ گڑاتے ہیں، اللہ سے بارہا دعائیں کرتے ہیں۔ جی، تو جو لوگ ہمیشہ توبہ و استغفار کا اہتمام کرتے رہتے ہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہتے ہیں، اللہ تو ایسے یہ لوگوں کو طہارت کی ایک قسم ہو گئی۔ قسم ہوگی، اللہ ایسے لوگوں کو پسند بھی فرماتے ہیں۔ یعنی جو اندرونی طہارت ہے جی کہ گناہ، انسان اگر گناہ اور معصیت کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کیا کرتا ہے، جی تو گویا یہ اس کی اندرونی نجاست ہے۔ جی تو اندرونی نجاست سے صفائی اور طہارت بہت ضروری ہے، بہت ضروری۔ اور اس کے لیے طریقہ یہ اختیار کیا جائے گا کہ توبہ و استغفار کا راستہ اپنانا ہوگا، اپنانا ہو۔ کہ انسان بکثرت توبہ و استغفار کیا کرے تو جو اندرونی نجاست ہے، خرابی ہے، گندگی ہے، وہ دور ہوگی توبہ و استغفار کے ذریعے۔ تو اس سے یہ بات واضح و ثابت ہوئی کہ طہارت ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے۔ باطنی کی گفتگو ہو گئی کہ توبہ و استغفار کا اہتمام کیا جائے، اور جو ظاہری طہارت ہے کہ جسم اور لباس، اٹھنے بیٹھنے کی جگہ، کھانے پینے کے برتن کے جن میں انسان کھاتا پیتا ہے، اور اس کی بود و باش، اور اس کے دانت صاف ہوں، اور یہ کہ ناخن وغیرہ ان چیزوں کو کاٹنا پابندی کے ساتھ، تو اس چیز کی طرف اشارہ بھی اسی آیت کے دوسرے حصے میں کر دیا گیا ہے، وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ۔ جی تو یوں گویا کہ اللہ پسند فرماتا ہے ان لوگوں کو جو توبہ استغفار کرتے رہتے ہیں، اور ان لوگوں کو جو طہارت کا، صفائی کا اہتمام کیا کرتے ہیں۔ اندرونی صفائی بھی ہو گئی توبہ استغفار کے ذریعہ، اور ظاہری صفائی بھی ہو گئی طہارت، وضو اور غسل وغیرہ کے ذریعہ۔ تو الطہور شطر الایمان، یہ جو حدیث آپ نے بیان کی تھی، تو کچھ اس کے حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور شطر الایمان، جی صفائی نصف ایمان ہے۔ صحیح ہے۔ صفائی کرنا آدھا ایمان ہے، اپنے آپ کو پاک کرنا، گناہوں سے ہو، ظاہری ہو یا باطنی طور پر۔ جی اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اس چیز کو آدھا ایمان قرار دیا ہے۔ جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ طہارت کو نصف ایمان قرار دیا ہے، کیونکہ ایمان جو ہے یہ انسان کی باطن کو پاک کر دیتا ہے، صحیح ہے، اس کا تعلق باطن سے ہے۔ باطن سے ہے، جی اور وضو جو ہے یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، صحیح ہے، اس کا تعلق ظاہر سے بھی ہے اور ایک طرح سے باطن سے بھی ہے ایک طرح سے۔ اور اس طرح پانی جو ہے یہ کپڑوں کو صاف کرتا ہے، بدن کو صاف کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس چیز کو جمع کر دیا، جی اور ایک مثال دیتے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے سوال کیا، جی ارأیتم، اے میرے صحابہ کی جماعت آپ کا کیا خیال ہے، جی لو ان نہرا بباب احدکم، اگر آپ میں سے کسی کے گھر کے سامنے کو نہر گزر رہی ہو، جی یغتسل فی کل یوم 5 مرات، جی اگر وہ شخص اس نہر کے اندر دن میں 5 مرتبہ غسل کرے، صحیح ہے۔ هل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم پہ کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ جی قالوا لا يبقى من درنہ شیء، اس شخص کے جسم پہ کوئی بھی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ جی، یعنی لوگوں نے یوں جواب دیا۔ لوگوں نے، صحابہ اکرام کی جماعت نے جواب دیا جی کہ اس شخص کے جسم پہ کسی قسم کی کوئی میل کچیل باقی نہیں رہے گی۔ صحیح ہے۔ تو یہ مثال دی، فَذَلِكَ مِثْلُ الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ يَمْحُ اللَّهُ بِهِنَّ الْخَطَايَا، جو شخص دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، جی نماز عبادت ہے، یہ ایک ظاہری پاکی ہے، جی اور اللہ سے استغفار ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنی ہے، اس کے سامنے استغفار کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنے ہیں، تو اللہ رب العزت ان کے ذریعے انسان کو پاک کر دیتا ہے۔ جی ہاں، ظاہری اور باطنی دونوں، ہر قسم کی طہارت نماز کے ذریعے حاصل ہو جاتی ہے، حاصل ہو جاتی ہے، کہ وہ انسان جس کے گھر کے دروازے پر دریا بہہ رہا ہو، دریا بہرا کہ کہیں دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، کہ کبھی سستی اور کاہلی ہونے لگے کہ دریا تو بہت دور ہے، جی
تو ایسی بات نہیں، بلکہ وہ دریا تو اس کے دروازے پر ہی بہہ رہا ہے۔ بہہ رہا ہے، بالکل پھر یہ کہ پانی کی کوئی کمی بھی نہیں ہے کہ پورا دریا بہہ رہا ہے۔ بالکل۔ اب اگر وہ روزانہ دن میں 5 بار اگر غسل کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کے جسم پر میل کچیل کا کوئی ذرہ نہیں رہے گا بھی باقی نہیں رہ سکے گا۔ تو نماز کی بھی بعین ہی یہی مثال ہے کہ 5 اوقات جو کوئی پابندی کے ساتھ نماز ادا کرے تو جو اندرونی اور باطنی صفائی ہے وہ یوں حاصل ہو جائے گی کہ باطنی میل کچیل یعنی گناہوں کا میل کچیل جی اس کی صفائی ہو جائے گی، کوئی اس کا ذرہ باقی نہیں رہے گا۔ بالکل۔ اسی طرح مزید جو اندرونی صفائی ہے کہ اس سے یہ مراد بھی ہے کہ انسان جو بری عادات ہیں، برے اوصاف ہیں، جی ان سے بچے کہ جھوٹ بولنا، غیبت، چغلی، حسد وغیرہ، یہ تمام چیزیں یہ بھی نجاست ہیں۔ نجاست ہے، بالکل اگرچہ یہ آنکھوں سے نظر آنے والی نہیں ہیں لیکن باطنی اور اندرونی شمار نجاستیں ہیں ہوتی یہ سب، بالکل۔ تو ان سے بھی صفائی ضروری ہے۔ تو اس بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے ایک صحابی کا جی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار مسجد میں اپنے صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ جنتی ہے۔ جنتی ہے۔ تو کیا معاملہ پیش آیا؟ یہ جو خوشخبری سے اسے نوازا گیا تو اس کے پیچھے کیا وجہ کار فرما تھی؟ تو ارشاد فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا یطلع علیکم الآن رجل من اہل الجنہ، جی ابھی ایک شخص آئے گا جو کہ جنتی ہے۔ صحیح ہے۔ فلما سئل ذلك الصحابی الجلیل عن السبب، جی جب اس جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وصف بیان فرمایا کہ یہ جنتی ہے۔ کہ یہ جنتی ہے، صحیح ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے جب اس بارے میں سوال کیا اس صحابی سے، جی کہنے لگے کہ کیا سبب ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کو یہ بات کہی ہے، کہ آپ کے بارے میں یہ خوشخبری دی ہے۔ خوشخبری دی ہے کہ یہ شخص جنتی ہے۔ جی قال انی لا اجد فی نفسی لأحد من المسلمین غشا، جی کہ میں کسی بھی مسلمان شخص کے لیے اپنے دل کے اندر دھوکہ غش نہیں رکھتا ہوں۔ جی اور یہ کہ ولا احسد ولا احسد احدا علی خیر اعطاہ اللہ ایہ، جی کسی شخص کو اللہ رب العزت نے کسی رحمت، نعمت اور فضل سے نوازا ہے، میں اس پہ کبھی بھی حسد نہیں کرتا۔ جی ہاں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس قدر یہ عظیم ترین خوشخبری، ظاہر ہے کہ کسی بھی انسان کے لیے، کسی بھی مسلمان کے لیے یہ خوشخبری کہ وہ جنتی ہے، دنیا کی زندگی میں ہی اگر یہ خوشخبری نصیب ہو جائے تو پھر اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اور کیا ہوگی؟ کیا ہو سکتی ہے؟ اب وجہ کیا تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو شخص اندر داخل ہوگا وہ جنتی وہ ہے۔ جنتی ہے۔ تو اس کے جنتی ہونے کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ جب ان صحابی سے وجہ دریافت کی گئی تو انہوں نے کہا کہ وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ میں کبھی کسی کے خلاف اپنے دل میں کینہ، نفرت اور حسد کے جذبات نہیں رکھتا ہوں۔ نہیں رکھتا۔ تو گویا یہ چیزیں بھی نجاست ہیں، اندرونی نجاست، اور ان سے بھی طہارت اور صفائی ضروری ہے۔ ضروری ہے، بالکل۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار 2 قبروں کے قریب سے جب آپ کا گزر ہوا تو آپ نے فرمایا کہ اس وقت یہ دونوں قبروں والے اپنی اپنی قبر میں بڑے عذاب میں مبتلا ہیں۔ مبتلا ہے، بالکل۔ وما يعذبان فی کبیر، حالانکہ جس وجہ سے یہ عذاب میں مبتلا ہیں وہ کوئی بہت بڑی، کوئی ایسی وجہ نہیں تھی کہ دنیا کی زندگی میں اگر یہ اس سے بچنا چاہتے تو ان کے لیے کوئی بڑا مشکل معاملہ تھا، ایسی بات نہیں تھی، لیکن یہ نہیں بچے تو آج عذاب قبر میں مبتلا ہیں۔ تو آگے جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ آپ کی زبانی سنیں گے وقفے کے بعد۔ انشاءاللہ۔ محترم ناظرین، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں۔ آئیے سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھایا جائے مہمان کی زبانی۔ شیخ، وقفے سے قبل گفتگو آپ نے یہ فرمائی کہ طہارت جو ہے یہ دین کا حصہ ہے، نصف ایمان ہے، اور یہ کہ اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک یہ کہ جو ظاہری معاملات ہیں کہ انسان کے جسم پر کوئی نجاست وغیرہ نہ ہو، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ باطنی اور اندرونی۔
کہ بری عادتیں، برا اخلاق، برے اوصاف یا عقیدہ و ایمان کی خرابی وغیرہ ان چیزوں سے بھی انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو پاک اور صاف رکھے، طہارت کا اہتمام کرے۔ تو اس حوالے سے ایک حدیث کا تذکرہ چل رہا تھا وقفے سے قبل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک بار 2 قبروں کے قریب سے گزرے تو فرمایا کہ اس وقت یہ دونوں افراد اپنی اپنی قبر میں عذاب میں مبتلا ہیں۔ تو وجہ کیا بیان فرمائیں کہ یہ دونوں کیوں عذاب قبر میں مبتلا ہیں اور اس چیز کا ہمارے آج کے اس موضوع سے کیا تعلق ہے؟ حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بقبرین، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے، فقال انہما لیعذبان، جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ صحیح۔ اما احدہما فکان یمشی بالنمیمہ، جی ایک شخص ان میں سے چغل خور ہے، جی چغلیاں کرتا تھا زندگی میں، اس وجہ سے اللہ اس وقت اس کو عذاب دے رہے ہیں۔ جی وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنَ الْبَوْلِ، جی دوسرا شخص وہ پیشاب کے چھینٹوں سے اپنی حفاظت نہیں کرتا تھا، صحیح۔ نہیں بچتا تھا، جی اس کے بچنے کا صحیح طور پر اہتمام نہیں کرتا تھا، اس وجہ سے اس کو اس وقت عذاب دیا جا رہا ہے۔ جی تو اس سے یہی بات سمجھ میں آئی کہ نجاست کی 2 قسمیں، جی ایک یہ کہ ظاہری نجاست، کہ ان دونوں میں سے ایک شخص جو ہے کہ جس کے بارے میں فرمایا کہ لا یستتر من البول، یا ایک روایت میں لا یستنزہ من البول، کہ پیشاب کرنے کے بعد قضاء حاجت کے بعد جو ہے صفائی کا اہتمام نہیں کیا کرتا تھا، تو یہ ظاہری معاملہ ہو گیا جی کہ ظاہری نجاست میں مبتلا تھا، جی اور اس وجہ سے یہ شخص آج اپنی قبر میں عذاب میں مبتلا ہے۔ جبکہ دوسرے شخص کے بارے میں فرمایا کہ چغلیاں کیا کرتا تھا، جی ادھر کی بات ادھر، ادھر کی ادھر، لگائی بجھائی کرنا، اور یہ کہ لوگوں میں آپس میں جو محبتیں ہیں، قربتیں ہیں، خوشگوار تعلقات ہیں، انہیں خراب کرنا، محبتوں کو نفرتوں میں تبدیل کرنا، قربتوں کو دوریوں سے بدل ڈالنا۔ صحیح، تو یہ نظر آنے والی نجاست تو نہیں، یہ تو باطنی اندرونی معاملہ ہے کہ اس کا اخلاق خراب ہے، بالکل صحیح، اس کی عادتیں خراب ہیں، اس کا مزاج ناپاک ہے، بگڑا ہوا ہے۔ تو دونوں قسم کی نجاستوں سے بچنا ضروری ہے۔ ضروری ہے، بالکل۔ اور اسی طرح قرآن کریم کی ایک آیت میں بھی یہی مفہوم ہمیں بہت واضح نظر آتا ہے کہ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے لباس کو آپ صاف رکھیے، صاف رکھیے، لیکن ساتھ ہی فوراً یہ بھی حکم دیا گیا اللہ کی طرف سے کہ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، بالکل برائی کو چھوڑ دیجیے، چھوڑ دیجیے، کہ لباس کو صاف رکھیے، یہ تو ظاہری معاملہ ہو گیا، جی لیکن اس پر اکتفا نہیں کیا، اتفاق نہیں کیا، بلکہ فوراً ہی ساتھ یہ بھی حکم دیا کہ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، برائی کو بھی چھوڑ دیجیے۔ چھوڑ دیجیے، تو یوں دونوں قسم کی نجاستوں سے صفائی ضروری ہے، ورنہ معاملہ ادھورا رہے گا، ناکافی رہے گا، نامکمل رہے گا۔ تو جسمانی صفائی کے بارے میں مثلاً وضو کے بارے میں اگر گفتگو کی جائے، جی یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، یہ جو آیت ہے سورہ المائدہ کہ جس میں غسل کا حکم دیا گیا ہے، تو وضو کا اور غسل کا، طہارت کا، اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والے لوگو، جی اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ، جب نماز کی تیاری کرنے لگو، جی فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھو لو، جی کوہنیوں سمیت، کوہنیوں سمیت دھو لو، جی وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے چہروں کا مسح کرو، جی اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو پنڈلیوں تک دھو لو، جی ٹخنوں سمیت، ٹخنوں سمیت، جی پاؤں ٹخنوں سمیت، ٹخنوں سمیت۔ جی اب یہاں پہ خالق عز و جل نے ہمیں جو حکم دیا ہے وہ ہے کہ ظاہری جو جسم کے اعضاء ہیں ان کو ہم نے دھونا ہے، صحیح ہے، اور ان میں سے اکثر وہ اعضاء ہیں جو کہ انسان کی ہمیشہ صحت کھلے رہتے ہیں، کھلے رہتے ہیں، اکثر کھلے رہتے ہیں کہ چہرہ کھلا ہوا ہے، ہاتھ پاؤں کھلے ہوئے ہیں، جی تو اس وجہ سے چونکہ ان پر میل کچیل، گرد و غبار زیادہ پڑتا زیادہ رہتا ہے، پڑتی ہے، یا جو دھوپ ہے وہ ان پر زیادہ پڑتی ہے، پڑتی ہے،
تو انسان کی پسینہ صحت زیادہ آتا ہے. جی ہاں خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے. صحیح ہے. جی یہ بھی ایک اللہ رب العزت نے بالکل. جی ہاں کہ ہاتھوں کی صفائی ضروری ہے کہ انسان ہاتھوں سے کھاتا پیتا ہے بالکل یا اپنے جسم کو کھجاتا ہے یا جو بھی ہے، تو یوں اگر ہاتھ میں کوئی آلودگی ہوگی تو جہاں بھی ہاتھ لگے گا جی تو وہ حصہ بھی شاید متاثر ہو جائے گا. متاثر. تو اس آیت میں ظاہری طہارت کا حکم بھی ہے جی کہ جب نماز کی تیاری کی جائے تو پہلے وضو کیا جائے، اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل کا اہتمام کیا جائے، بالکل اور یہ کہ وضو میں اپنا چہرہ اور بازو اور پاؤں وغیرہ اور سر کا مسح، یہ تمام چیزیں ان کی پابندی کی جائے. جی تو یہ ظاہری صفائی کا معاملہ ہو گیا. اس کے بعد جب انسان نماز میں مشغول ہو جائے گا تو وہ باطنی صفائی ہے. جی تو یوں دونوں چیزیں گویا کہ دونوں قسم کی طہارتیں ہمیں اس آیت سے ہمیں ان کا ثبوت نظر آ رہا ہے. اور جو لوگ صفائی کا اہتمام کیا کرتے ہیں تو قرآن کریم میں ان کی بطور خاص اللہ کی طرف سے تعریف بھی بیان کی گئی ہے کہ یحبون ان یتطہروا بالکل واللہ یحب المطہرین، مطہرین. کہ جو قباء میں جو لوگ رہتے تھے جی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، تو وہ طہارت کا خاص اہتمام ان کی طرف سے وہ کیا اس کا طریقہ تھا اور کیا شکل تھی، تو یہ کتب تفسیر میں تفصیلات موجود ہیں. فی الحال مقصد یہ کہ خلاصہ یہ کہ جو کوئی صفائی کا جتنا زیادہ اہتمام کرتا ہے تو گویا وہ اللہ کے نزدیک اسی قدر پسندیدہ انسان ہے. تو اب ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ اور سیرت مبارکہ میں ہمیں صفائی اور نظافت اور طہارت کے تعلق سے کیا مثالیں نظر آتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر، اپنی حیات مبارکہ کے اندر جی طہارت کا بے حد درجہ زیادہ اہتمام کیا ہے ہر چیز کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن طہارتوں کا خیال کیا ہے ان میں ایک ہے ہاتھوں کو دھونا کھانا کھانے کے بعد. صحیح. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک مرتبہ کھانے کی دعوت دی گئی، فاجاب، آپ نے اس دعوت کو قبول فرمایا. جی فلما طعم غسل یدہ او یدیہ، صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کھانا کھایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے ہاتھوں کو دھو لیا. جی وقال بعض العلماء، اب بعض علماء یہاں پہ یہ کہتے ہیں یستحب غسل الیدین قبل الطعام وبعدہ، جی کہ ہاتھوں کو دھونا کھانے سے پہلے اور بعد میں مستحب ہے. صحیح ہے. دونوں وقت، دونوں وقت کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھونے چاہیے اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ ہاتھ دھونے چاہیے. دھونے چاہیے. جی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب یہ چیز ثابت ہے کہ کھانے کے موقع پر ہاتھ دھونا، تو یہ بھی صفائی کا گویا کہ ایک مظہر ہے ایک مظہر ہے اور ایک شکل ہے، ایک نمونہ ہے. تو ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ تاکید فرمائی ہے کہ سونے سے پہلے انسان ہاتھوں میں اگر کچھ لگا ہو تو دھو لیا کرے. دھو لیا کرے. بالکل بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ کام کاج میں مشغول ہیں، ادھر ادھر ہاتھ خراب ہو رہے ہیں، یا خاص طور پر جو مزدور قسم کے لوگ ہیں یا کوئی میکینک آدمی ہے تو گریس لگی ہے یا اور ایسے سامان وغیرہ. جی تو یا اگر کھانا ہی لگا ہو کہ بہت سے لوگ کھانا وانا کھاتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے ہاتھ نہیں دھوتے ہاتھ نہیں دھوتے، اور سو گئے. سو گئے. تو اس سے منع کیا گیا ہے کیونکہ اس میں نقصان کا اندیشہ ہے. تو نقصان کا وہ اندیشہ حدیث کے بارے میں آپ ذرا ارشاد فرمائیے گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من نام وفی یدہ غمر ای دسم جی ولم یغسلہ فاصابہ شیء فلا یلومن الا نفسہ، جی جو شخص سوتا ہے اگر اس کے ہاتھ دھونے والے تھے، جی اس کے ہاتھ کھانا کھایا ہے، کوئی چکناہٹ ہے، جیسے آپ نے ابھی عرض کیا کہ اگر کوئی شخص مکینک ہے اس کے ہاتھ پہ گریس لگی ہے، یا کوئی اور کام کرنے والا ہے اس کے ہاتھ پہ کوئی میل اور کچیل ہے کسی میل بھی شکل کچیل میں. ہے، کسی بھی شکل میں ہے. جی اب رات کو وہ شخص سوتا ہے، جی اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچا دیتا ہے، کوئی جانور ہے، کوئی کیڑا ہے، کوئی بھی خاص چیز طور ہے، پر اگر کچھ کھانا لگا ہوا ہے، ہاں جی کھانا لگا ہوا، شاید چیونٹی آئے گی اسے چیونٹی کاٹے آئے، گی یا اس اور کے کوئی علاوہ جانور. بالکل کوئی اور جانور آئے، جی وہ اگر وہاں سے اس کو کچھ نظر آتا ہے، وہ کھانے کی کوشش کرتا ہے، تو فلا یلومن الا نفس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہاتھوں کو دھو لے
اگر نہیں دھوتا تو وہ اپنے نفس کو پھر ملامت کرے گا. جی ہاں، کاش کہ کہ میں اگر دھو کوئی لیتا. کھانا پینا، کوئی اس کے ذرات لگے ہوئے ہاتھ میں اور وہ سو گیا، شاید کوئی مکھی آئے، کوئی چونٹی آئے، اسے کاٹے، اسے ڈس لے. ڈس لے. بالکل. تو اب چونکہ غلطی اس کی اپنی ہے، تو بالکل. اس چونٹی کو یا مکھی کو یا اس جانور یا کیڑے مکوڑے کو جس نے اسے ڈس لیا ہے، جی. اسے برا نہ کہے، خود اپنے آپ کو ہی ملامت کرے ملامت. کہ حرکت تو اپنی ہے، بالکل. کہ اتنی سستی کہ ہاتھ دھونے کی توفیق بھی نہیں ہوئی. ہاں جی. تو یہ تو بہت ناپسندیدہ بات ہو یہ جائے کھانے گی. کے طہارت کے آداب میں سے ہے. صحیح ہے. جی. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انسان کو سوتے وقت اس بات کی بھی ترغیب دی گئی ہے کہ مستحب اور سنت طریقہ یہ ہے، بہتر طریقہ یہ ہے کہ انسان سوتے وقت طہارت، اور بالخصوص یہ کہ وضو کر کے اگر سوئے تو پھر تو سبحان اللہ کیا کہنا، کیا کہنا. بڑی خوشخبری ہے. تو اس بارے میں فرمائیے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ترغیب دلائی ہے، صحیح ہے. فقال طہروا هذه الاجساد طہرکم اللہ. لوگو آپ اپنے جسموں کو، اپنے بدنوں کو پاک کر لو، اللہ خالق عز و جل تم لوگوں کو پاک کر دیں گے. جی، اپنے جسموں کو پاک اور صاف رکھو، اللہ اللہ آپ تمہیں لوگوں کو پاک اور صاف فرما دے گا. پاک صاف فرما دیں گے. جی. فإنه ليس عبد يبيت طاهرا إلا بات ملك في شعاره. کوئی بھی شخص جی. جب رات گزارتا ہے جی. اور وہ طاہر ہوتا ہے، صحیح. پاکی کی حالت میں، جی. اللہ خالق عز و جل اس شخص کے پہلو میں ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں، خاص طور پر جب اس نے وضو کیا ہوا ہے. جی ہاں. یہ اشارہ اس حدیث کے اندر، جو بندہ وضو کر کے پاکی کی حالت میں سوتا ہے، صحیح. اللہ خالق عز و جل اس شخص کے پہلو میں ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں. جی. لا يتقلب ساعة من الليل إلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك فلان. جی. اللہ قال الملک. جی. لا يتقلب ساعة من الليل إلا قال الملك جی. اللهم اغفر لعبدك فلان. صحیح ہے. جب بھی وہ شخص اپنی کروٹ بدلتا ہے رات کے حصے میں سوتے ہوئے، تو وہ فرشتہ اس کے لیے دعا کرتا ہے کہ اے اللہ، اس اپنے فلاں بن فلاں بندے کو معاف فرما، اس شخص نے پاکی کی حالت میں رات گزاری ہے. سبحان اللہ. تو یہ بہت ہی اہم ترین خوشخبری ہے کہ انسان اگر وضو کر کے سویا کرے رات کو، تو ایک فرشتہ گویا کہ اس کے ہمراہ ہوتا ہے. اللہ کی طرف سے فرشتے کو مقرر کیا جاتا ہے، اور رات کو جب بھی انسان کروٹ بدلتا ہے یا اس کی آنکھ کھلتی ہے تو فرشتہ اس کے لیے دعائے مغفرت کیا کرتا ہے. دعائے مغفرت کرتا ہے. اور وجہ یہ کہ فَإِنَّهُ بَاتَ طَاهِرًا، بالکل. کہ اس دعا کی وجہ یہ ہے کہ یہ طہارت کی حالت میں سویا ہوا ہے. سویا ہوا تھا. بالکل. تو یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ انسان اگر سونے سے پہلے وضو کر لیا کرے، تو یہ کوئی اس میں کوئی دشواری، کوئی دشواری نہیں ہے. جبکہ خوشخبری بہت بڑی ہے. زندگی میں برکت آتی ہے اور رحمتیں آتی ہیں اس طرح سے. صحیح ہے. بالکل. اور انسان کو فرشتے کی طرف سے دعا نصیب ہو جائے، اور فرشتہ بھی خود بخود نہیں آیا. ہاں جی. خود بخود تو وہ چل یہ کر سبب نہیں ہے کہ طہارت حاصل کی ہے، اللہ خالق عز و جل نے فرشتہ بھیجا. بالکل. فرشتے نے، اللہ نے فرشتے کو بھیجا ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کر رہا ہے، تو اس کی دعا رد تو نہیں کی جائے گی. بالکل. ناظرین کرام، فی الحال لیتے ہیں مختصر سا وقفہ. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. محترم ناظرین، وقفے کے بعد ہم حاضر خدمت ہیں. آئیے سلسلہ گفتگو کو اب پائے تکمیل تک پہنچایا جائے محترم مہمان کی زبانی. شیخ، وقفے سے قبل گفتگو یہ چل رہی تھی کہ طہارت اور نظافت، ہر قسم کی طہارت، ہر قسم کی نجاستوں سے پاکی اور صافی اور صفائی کا اہتمام اور پابندی، اس چیز کی دین اسلام میں بہت بڑی اہمیت ہے. اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم آپ سے یہ سننا چاہیں گے کہ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اس بارے میں ارشاد فرمائیے گا. اللہ خالق عز و جل نے مسلمان کو یہ حکم دیا ہے، ایک مومن شخص کو یہ حکم دیا ہے جی. کہ جب بھی وہ اللہ کے گھر میں آئے، اس کے کپڑے پاک ہوں، صحیح. اس کا لباس مکمل طور پہ پاک ہو، وہ پاکی کی حالت میں ہو، اور اپنے جسم کو، اپنی اندرونی جو ناپاکیاں ان کو دور کر کے آئے. جی. خالق عز و جل فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جی. کہ اے آدم کے بیٹے،
زینت اختیار کرو مسجد کی طرف. جی مسجد میں جاتے وقت اپنے کپڑے، لباس ہے، ہر اعتبار سے خوشبو لگا کے، جی ہر اعتبار سے اپنے آپ کو پاک صاف کر کے مسجد کے اندر داخل ہو جی جائے. اور پہلی بات تو یہ کہ جو اندرونی طہارت ہے کہ وضو، اور اگر غسل کی ضرورت ہے تو غسل، تو وہ تو اپنی جگہ ہے. اپنی جگہ ہے. بالکل مزید یہ کہ جو ظاہری نظافت ہے اس کا بھی حکم دیا گیا اس کا بھی حکم دیا گیا ہے. کہ لباس مناسب ہو، جی حلیہ مناسب ہو، حلیہ مناسب اس کی ہیئت مناسب ہو، بالکل خوشبو اگر میسر ہو تو خوشبو خوشبو لگائیں. بھی لگانی چاہیے، جی. وغیرہ وغیرہ. تو اصل میں بات یہ ہے کہ جس طرح دنیا میں انسان اگر کسی بڑے آدمی کے سامنے پیش ہو رہا ہے، جی یا کچھ معزز لوگوں کی محفل میں کسی تقریب میں وہ شرکت کے لیے جا رہا ہے، جی تو ظاہر ہے کہ اسے فکر ہوتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ میرا حلیہ درست ہو، میری شکل درست ہو، میرے دانت صاف ہوں، میرے ناخن کٹے ہوئے ہوں، درست ہوں. تو اللہ کے سامنے جب انسان جا رہا ہے، یہ نماز تو اللہ سے ملاقات ہے، بالکل بالکل اور نماز تو مومن کی معراج ہے. معراج ہے. بالکل اور یہ کہ ان احدکم اذا صلی یناجی ربہ، بالکل تم میں سے کوئی جب نماز میں مشغول ہوتا ہے تو گویا وہ اپنے رب کے ساتھ مناجات اور ملاقات میں مشغول ہے، کہ وہ اللہ کے ساتھ ہم کلام ہے. ہم کلام ہے. بالکل تو دنیا میں کسی کے ساتھ ہم کلام ہوتے وقت، گفتگو کرتے وقت، جب انسان کو یہ فکر ہوتی ہے، یہ احساس دامنگیر ہوتا ہے کہ اسے مجھ سے کوئی ناگوار، کوئی مظہر، کوئی منظر، کوئی بو، ایسی چیز اسے محسوس نہ ہونے پائے، محسوس نہ ہونے پر. بالکل تو پھر اللہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، اللہ خالق عز و وحکم جل اس بارے میں الحاکمین. جی اللہ خالق عز و جل اس بارے میں زیادہ حق رکھتے ہیں. جس طرح آپ نے ابھی مثال دی ہے، میں اس کو آگے بڑھانا چاہوں گا. جی آج کوئی شخص، کوئی بڑے عہدے دار والا، کوئی بڑے عہدے والا شخص کسی کو بلاتا ہے، صحیح ہے. وہ اپنے کپڑوں کی خوبصورت سے خوبصورت زینت اختیار کرنے کی کوشش کرے گا، جی اپنے جوتوں کو خوبصورت پہن کر جائے گا، اور خوشبو لگائے گا، اپنے بالوں کو درست کرے گا. ہر قسم کی درستگی کا زیادہ حق اللہ رکھتے ہیں. بے شک. ہمارا حال الٹ ہے کہ ہم مسجدوں کے اندر جاتے ہیں، ہمارے کپڑے ناپاک ہوتے ہیں، کپڑوں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے. جی اگر ناپاک نہ بھی ہوں تو کم از کم یہ کہ وہ مناسب انداز میں نہیں ہے. مناسب بعض انداز میں اوقات یعنی کچھ لوگوں کا یہ حال ہوا کرتا ہے، جی جو کہ نہیں ہونا چاہیے. نہیں ہونا چاہیے. بالکل پھر یہ بات بھی سبھی جانتے ہیں کہ جو مسواک کی اس قدر تاکید کی گئی ہے دین اسلام میں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت حالت نزع میں بھی، جی جو دنیا سے رخصتی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری کام کیا، جب آپ کی ایک انگلی اٹھی ہوئی تھی، جی تشہد کی انگلی، جی اور آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمہ توحید تھا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، دنیا سے رخصتی کے وقت، تو دوسرے ہاتھ سے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک فرما رہے تھے. بالکل بالکل تو یوں صفائی کی اتنی اہمیت، اور فرمائے کہ السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب، للرب. کہ مسواک جو ہے یہ منہ کی صفائی ہوتی ہے اس سے، جی اور رب کی خوشنودی اور رضامندی نصیب ہوتی ہے. نصیب ہوتی ہے. کتنی عظیم حدیث آپ نے بیان فرمائی. صحیح ہے. اور پھر خاص طور پر ہر نماز کے وقت مسواک کی مزید تاکید کی گئی. تو یہ انسان کو چاہیے کہ صفائی، اب بہت سے لوگ جیسے سگریٹ پیتے ہیں، جی جی یا دانتوں کی یا منہ کی صفائی کی فکر ہی نہیں ہے، تو اب آپ گھر سے نکلے یا کوئی بھی اپنے گھر سے چلا ہے، جی اور مسواک کے جی بارے میں جی فرمائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جی کتنی عظیم ترین حدیث ہے. یقیناً ہمیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے مفہوم کو، اس کی عظمت کو سمجھیں. جی فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا، صحیح ہے. لامرتهم بالسواک مع کل وضوء، صحیح. عند میں کل اس صلاۃ. عند کل صلاۃ، جی کہ ہر وضو کے ساتھ میں اس مسواک جی کو ہر لازم نماز کے وقت، جی ہر نماز کے وقت میں حکم دیتا ہے کہ ہر نماز کے وقت مسواک کی جائے. مسواک کی. تو یہ اس قدر پسندیدہ ہے، لیکن امت تاکہ مشقت میں نہ پڑ جائے تو اس وجہ سے آپ نے حکم نہیں دیا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی ہر نماز کے وقت بطور خاص مسواک کی پابندی کی جائے. جی اور اسی طرح قرآن کریم میں جو لباس کا مناسب انداز میں ہونا، خوبصورت ہونا، صاف ستھرا ہونا، تو اس بارے میں جو آیت ہے کہ یا بنی آدم
قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، تو اس بارے میں فرمائیے گا۔ اللہ خالق عز و جل نے لوگوں کو ان کے لباس مزین کرنے، خوبصورت کرنے کے لیے جو حکم دیا ہے، خاص طور اس میں جو تقوی ہے، اس میں آیت ہے یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، جی ہم نے تم پر لباس کو نازل کیا ہے جس سے آپ کے بدن چھپتے ہیں۔ جی وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس سب سے بہترین ہے۔ صحیح۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، نشانیاں ہیں، شاید کہ وہ نصیحت پکڑیں۔ جی تو فرمایا کہ اللہ نے بندوں کو اپنا احسان یاد دلائے لباس کے بارے میں، کہ لباس ہم نے لباس نازل کیا تمہارے لیے، یعنی اور کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو کہ لباس پہنتا ہو، ہاں جی، سارے سبھی بے لباس ہی گھومتے پھرتے بالکل۔ جنگلوں میں، ہر جگہ یا شہروں میں بھی۔ لیکن انسان جو ہے بطور خاص اللہ نے اس کو اتنی سمجھ عطا فرمائی کہ لباس ضروری ہے۔ ضروری ہے۔ تو لباس کا اہتمام، لباس کیسے تیار ہوگا، یہ اللہ نے اسے سمجھ بوجھ دی ہے، تو اس نے لباس کا اپنے لیے انتظام کیا۔ جی اور اس میں حکمت یہ بیان فرمائی کہ یواری سوآتکم، کہ تمہارے لیے ستر پوشی کا کام دیتا ستر ہے، پوشی کا، کہ انسان بے لباس جو ہے وہ اچھا نہیں لگتا، جی بالکل، اور یہ حسن و جمال کے بھی خلاف ہے یہ چیز کہ انسان بے لباس ہو، بے لباس ہو، بالکل، اور شرم و حیا کے تقاضوں کے بھی خلاف ہے یہ بات۔ بالکل بالکل، اور پھر فرمایا کہ ایک حکمت تو یہ ہو گئی کہ یواری سوآتکم، کہ تمہارے لیے ستر پوشی کا کام دیتا ہے، اور دوسری حکمت یہ کہ وریشا، ریش، کہ پرندے کے لیے جو ریش جو اس کے بال اوپر ہوا کرتے ہیں وہ اس کے لیے خوبصورتی کا سبب ہوا کرتے جی ہیں۔ بالکل بالکل، پرندہ جو آپ نے دیکھا ہوگا، چڑیا کا چھوٹا سا بچہ، حالانکہ ہر جانور کا جو چھوٹا بچہ ہوا کرتا ہے وہ زیادہ پیارا لگتا ہے، لیکن پرندے کا بچہ اگر چھوٹا ہے، جب تک اس کے بالوں پر نہیں ہوگے تو وہ عجیب سا لگتا، اچھا نہیں لگتا۔ بالکل صحیح بات ہے۔ تو بال اور پر جو ہیں یہ پرندے کے لیے خوبصورتی کا سبب ہے، تو انسان کے لیے لباس جو ہے ستر پوشی کا انتظام بھی ہے اور خوبصورتی کا انتظام بھی بالکل، تو اس سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اللہ کے نزدیک یہ بات پسندیدہ ہے کہ انسان وہ خوبصورتی کا، مناسب لباس کا، مناسب حلیے کا اہتمام کیا کرے، فکر کیا کرے، اور اس مقصد کے لیے جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ ہے صفائی اور طہارت وغیرہ۔ اور خوشبو کے بارے میں کہ یہ بھی اس کی ترغیب دی گئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو کو بہت پسند فرمایا کرتے تھے اور اس کی ترغیب دیا کرتے تھے، اس بارے میں فرمائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس بارے میں ہمیں تنبیہ کی ہے، جی خوشبو چونکہ یہ زینت کو مکمل کر دیتی ہے، جی اور خاص طور پہ جہاں پہ اجتماع ہو لوگوں کا، لوگ اکٹھے بیٹھے ہوں، جمعہ ہے، عید کی مناسبت ہے، یا کہیں اور کوئی میٹنگ ہے، جی کہیں اور لوگ جمع ہو رہے ہیں آپس میں، رشتہ داروں میں، شادی بیاہ یا کہیں بھی، جی تو ہمیں اپنے لباس پہ خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے، تاکہ جو لباس چیز پر ہو یا جسم پر ہو، جسم پر ہو، بالکل، صحیح، تاکہ جو چیز ان کو ظاہر ہو وہ کم سے کم ان کو خوشبو جو ہے وہ پہنچے، جی، کہ ہم سے کوئی ناگوار بو کسی کی ناک تک نہ پہنچے۔ جی صحیح ہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اغتسل یوم الجمعہ، جو شخص جمعہ والے دن غسل کا اہتمام کرتا ہے، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِن طُهْرٍ، اور وہ پاکی اپنی استطاعت کے مطابق کرتا ہے، ثُمَّ دَهَنَ أَوْ مَسَّ مِن طِيبٍ، تیل کا استعمال کرے جی یا وہ خوشبو کا استعمال کرتا ہے، صحیح، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْن، پھر وہ جمعے کے خطبے کی طرف جاتا ہے اور دو لوگوں کے درمیان فرق نہیں کرتا ہے، جدائی نہیں کرتا، جدائی نہیں ڈالتا ہے، کہ لوگ جو ہے وہ بسا اوقات لیٹ آتے ہیں تو وہ صفوں کو چیرتے ہوئے کوشش کرتے ہیں کہ ہم امام کے پاس پہنچ جائیں، جی، یعنی گردنیں پھلانگتا ہوا نہ جائے، نہ جائے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ جی فصلی ما کتب لہ، پھر جو اس کے لیے لکھا گیا مقدر میں ملا اس نے نماز پڑھی، ثم اذا خرج الامام انصت، اذا خرج الامام انصت، جی ثم اذا خرج الامام انصت، جی پھر جب امام خطبے کے لیے تشریف لائے وہ خاموشی سے خطبے کو سنتا ہے، جی غفر له ما بینہ وبین الجمعۃ الاخری، اللہ عز و جل اس شخص کو جو فضیلت دیتے ہیں اور جس فضیلت سے نوازتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس جمعے سے لے کر آئندہ جمعے تک اللہ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما
سبحان اللہ۔ تو جمعے کے موقع پر جو ہے یوں غسل اور صفائی اور طہارت اور خوشبو لگانا، جی اس کی یہ ترغیب اور تاکید وارد ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ بھی انسان کو چاہیے کہ صاف ستھرا رہے صاف ستھرا اور خوشبو بھی استعمال کیا کرے۔ بالکل اسی طرح یہ تو معاملہ تھا اب تک کہ اپنا جسم اپنا لباس صاف ستھرا ہو، لیکن جو انسان کے اٹھنے بیٹھنے کی جگہ ہیں، جی جو اس کا گھر ہے، وہ بستر جس پر وہ سوتا ہے، یا اس کا گلی محلہ، جی تو ان تمام چیزوں کو بھی انسان صاف ستھرا رکھا کرے اور کوئی گندگی نہ کرے، گندگی نہ راستے میں کوئی تکلیف دہ قسم کی چیز نہ پھینکے۔ نہ پھینکے، بالکل۔ تو اس بارے میں کچھ فرمائیے گا۔ اماطۃ الاذی عن الطریق صدقہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کو مد نظر رکھا جائے، درست۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ راستے سے کانٹے دار چیز کو ہٹانا بھی ایک صدقہ ہے۔ جی، تکلیف دہ چیز، تکلیف دہ چیز کو وہ کسی بھی شکل میں ہو۔ کسی بھی شکل میں ہو، اس کو ہٹانا، اس کو دور کرنا، اور لوگوں کے لیے جو ہے وہ ایک وسعت پیدا کرنا اور ایک آرام دہ چیز پیدا کرنا، یہ بھی ایک صدقے کی تو شکل جب ہے۔ تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹانا یہ اتنی بڑی نیکی ہے، اس کی ترغیب دی گئی ہے، یہ صدقہ ہے، تو پھر چی جائے کہ انسان خود اگر کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں پھینکے گا جی تو دین اسلام میں وہ کس قدر ناپسندیدہ ترین عمل جی کہلائے گا۔ اور ایک حدیث میں یہ واقعہ بھی مذکور ہے کہ ایک آدمی نے راستے میں ایک تکلیف دہ چیز دیکھی، جی اس نے اسے ہٹا دیا، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے مغفرت کا اعلان کیا گیا۔ مغفرت کا اعلان۔ پروگرام کے اختتام پر ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ بارک اللہ تشریف لائے، فیکم۔ آپ نے مؤثر اور دل نشیں انداز میں رہنمائی فرمائی، لہذا جزاکم اللہ خیرا۔ وإیاکم۔ السلام آمین یا علیکم۔ رب۔ ناظرین کرام، اختتامی موقع پر تہ دل سے ہم آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہمیں ظاہری اور باطنی ہر قسم کی خیر و خوبی سے نوازے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ ہمیں دیجیے اجازت، فی امان اللہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔